السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات 10ویں جماعت کے، جیسا کہ آپ اس بات سے آلریڈی آشنا ہے کہ کل کے ویڈیو لیکچر میں ہم نے جہاں محمد عمر اور نور الہی کی سوانح حیات یا سوانح عمری کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا ہے، وہ ہم نے بور کے لڈو میں جو کام کرنے والے اشخاص ہیں ان کے بارے میں مختصراً اور اجمالاً جانکاری حاصل کی ہے۔ نیز ہم نے یہ بھی جانا بور کے لڈو میں کیا سبق ہمیں ملتا ہے، یا یہ ڈرامہ یعنی بور کے لڈو میں کیا پیش کیا گیا ہے، اور یہ کس بات کی، کس نقطے اور کس پوائنٹ کی عکاسی و غمازی کرتا ہے، یا اس ڈرامے میں کس بات پر سب سے زیادہ سٹرس یا بل دیا گیا ہے۔ تو بچوں، اس ڈرامے کے جو کریکٹرز ہیں ان میں لکڑہارا سب سے اہم، اور یہ ایک بیوقوف مرد ہے۔ اس کے پاس ریشنلٹی سٹرانگ نہیں ہے، اس کی ریشنلٹی جو ہے وہ انتہائی درجے کی ویک ہے۔ وہ کبھی اپنی بیوی کو راضی ہی نہیں کر پاتا ہے، سیٹسفائی نہیں کر پاتا ہے گھریلو کے چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں۔ نیز یہاں اس کی بیوی ایک بدمزاج عورت ہے، ترشرو ہے، باتوں باتوں پر وہ لڑ رہی ہے، اور اس طرح سے ان کے گھر کا ماحول غارت ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے۔ ان کے گھر کا سکون، چین و آرام لٹ گیا ہے، وہاں کبھی خوشی نہیں ہے آتی ہے، صرف یہ لڑائیوں میں ہی گزر بسر کرتے ہیں۔ اس لیے اس ڈرامہ میں جو تیسرا کردار ہے وہ ایک بوڑھا جو ایک ہی بار اس ڈرامے میں نظر آئے گا، اور انہی دو کو وہ نصیحت کرتا ہوا نظر آئے گا، میاں بیوی کو، کہ آپ کو دنیا میں دراصل انعام کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی ریوارڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کو جہاں تک اس بوڑھے کی سمجھ ہے، ان کے الفاظ میں جہاں تک میری سمجھ ہے، کہ آپ کو صرف اور صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ چیز ہے خوشی، انبساط، فرحت اور پلیجر، سکون کی زندگی بسر کرنا۔ یہی چیز سب سے زیادہ آپ دونوں کو ضرورت ہے۔ تو یہاں سے دیکھیے، کل ہم نے پڑھا ہے جو پہلی کچھ لائنیں ہیں وہاں تک آپ کو پتا ہے کہ جب لکڑہارا لکڑیوں کا گٹھا سر پہ لاتا ہے، اپنے صحن میں پہنچ کر بیوی کو صفائی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو اس سے پوچھتا ہے تو کیا کر رہی ہے؟ وہاں سے جواب صفائی کا آتا ہے۔ اس پر یہ نادان اور بیوقوف مرد یعنی لکڑہارا یہ بگڑ کر اسے کہتا ہے کہ آپ ہمیشہ صفائی کرتی رہتی ہے، آپ کو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے، بس یہی غارت اس گھرانے کی غارت گری ہے۔ تو اب بیوی واپس کیا کہتی ہے؟ بیوی ناشکرا کہے گا، اس نے اس کو کہا ہے ناشکرا کہے گا، دیکھا جائے تو سچ سچ ہی یہاں کہہ رہی ہے۔ بچوں جو یہاں نقطے چھوڑ دیے گئے اس کو کہتے علامت نکات، یعنی کسی وجہ سے یہاں عبارت کو یعنی ٹیکسٹ کو چھوڑ دیا یا اومٹ کیا گیا ہے،
یعنی کوئی نامناسب چیز اس کو جان کر یا غیر ضروری اور غیر مناسب جان کر اس کو یہاں سے نکال دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہاں اور بھی الفاظ، یہاں پر اور بھی ٹیکسٹ موجود تھا، بٹ اس کو کسی بہانے شامل نہیں کیا گیا ہے۔ میری جیسی سگڑ یعنی چالاک، زیرک اور دانا عورت بیوی کسی اور کو مل جاتی تو پاؤں دو دو کر پیار کرتا۔ پاؤں دو دو کر پیار کرنا، انتہائی پیار کرنا، محبت سے پیش آنا، یعنی اسے کہتی اگر میں کسی اور کا مقدر بنتی یا بن گئی ہوتی تو لازماً وہ میری عزت کرتے، وہ مجھے وہاں ریسپیکٹ، عزت و اکرام سے نوازتے، بٹ میں آپ کے حصے میں آئی تو آپ کہے کہ ناشکرا ہے، کام کر کے بھی تو بے عزتی کرتا ہے، پیر پر جھاڑو مارتی ہے، یہ کام اچھا اس نے کیا ہے، اب پیر پر اس کو مارو، پہلے اس کو عقل آئے گی، ہٹو یہاں سے، اب بے عزتی کے الفاظ، ہٹو یہاں سے دفع ہو جاؤ، کیپ اوے فرام ہیئر، سے کیچڑ بھرے پیر لا کر میری صفائی غارت کر دی، یعنی آپ نے یہ کیچڑ بھرے گندے پیر لا کر آپ نے میری یہ صفائی جو میں صبح سویری سے کر رہی تھی اس کو آپ نے خراب اور غارت کر دیا۔ لکڑہارا بگڑ کر گٹھا پھینک دیتا ہے، لکڑہارا کو غصہ آتا ہے، لکڑہارا بگڑ جاتا ہے اور وہ بگڑ جاتا ہے اور وہ غصے میں آتا ہے۔ اب اس کی بیوی جو اسے کہتے ہیں ارے نکٹو، یعنی بلانے کے جو یہ علامت ہے، اس علامت کا نام ہے بچوں، یہ علامت تعجب بھی کہلاتی ہے، یہ علامت تعصب بھی کہلاتی ہے، یہ علامت ندا بھی کہلاتی ہے۔ پکار رہے ہیں جب کسی کو ارے نکٹو، یعنی ارے اے کام چور، ارے اے کام چور، لکڑہارا مجھے کیوں غصہ دلایا تھا، اب اسے آپ ہی اٹھاؤ۔ لکڑہارا نے جب گٹھا اپنے سر سے تھوڑی دور پھینکا، پھر اسے واپس کہا کہ تو نے مجھے ہی کیوں کہا تھا کہ یہ اٹھا، میں نہیں اٹھانے والا ہوں، یہ اٹھاؤ۔ اب بیوی اسے کہتی ہے میں اٹھاؤں، یعنی استفہامیہ انداز میں، کوشچنیبل، یہاں سے کوشچن کے انداز میں، انٹروگیٹو، بیوی میں اٹھاؤں، میری اٹھائی جوتی، یہ تو عادت ہے لڑکیوں کو، میری اٹھائی جوتی، قیامت تک یہ پڑا رہے، میری بلا سے کہو آج اتنی جلد کیسے آ گئے، ارے مجھے یہ کہو آج اتنی جلد کہاں آ گئے گھر، تو کام چور ہے، تو نکٹو ہے، کم از کم ابھی تو ٹائم ہے، تو کام سے صبح سویرے آتا ہے۔ لکڑہارا مجھ سے کیا پوچھتی ہو، سورج سے پوچھو جو آج جلدی ڈوب گیا، یعنی اب لکڑہارا اسے کہتا ہے کہ مجھے کیوں پوچھتے ہو، کم از کم اس آفتاب سے ہی پوچھو کہ اس جلدی ڈوب کیوں گیا، یعنی اس بیچارے کی یہاں عزت نہیں ہے۔ کل کہتی تھی دیر سے آیا ہوں، کل تیرا اعتراض تھا تو دیر سے آتا ہے، آج میرے ساتھ ذرا سا جھگڑا ہوا تو کہتی ہے تو پہلے کیوں آیا، تجھے مرنا تھا وہی جنگل میں، کوئی آپ کو وہی بھالو والو کاٹ ڈالتا، ہو سکتا ہے کل سورج اپنے گھر کا راستہ بھول گیا ہو، آج جلدی کی شکایت ہے۔ یعنی بیوی کو جو مزاج پسند ہے، جو بات کہتی ہے اپنے من کے مطابق، مزاج کے مطابق، جو اس کو پسند آتا ہے وہی کہتی ہے، کل ایک طرح کی شکایت آج دوسری طرح کی شکایت یہ کر رہی ہے کہ کل تجھے یہ پرابلم، آج یہ پرابلم ہے، تو پرابلمٹک خود بھی ہے۔ بیوی ناشکرا، یعنی شکرا کی ضد ہے ناشکرا، کا کے کی حرف اضافت، میری جو ہے یہ دکھاتا ہے آپ کو، یہ بھی اضافت دکھاتا ہے، اضافت بادنا تعلق اس کو کہتے ہیں، یعنی میرا قلم، اس کا مطلب اس میں بھی میرا قلم، میری کتاب، میری بیوی،
ہاں، مطلب جب اس طرح کے الفاظ کہیں گے یہ بھی پوزیشن دکھاتا ہے، میرا، میری، تمہارا، تمہاری، یہ بھی پوزیشن دکھاتا ہے. اور ملکیت دکھاتا ہے کسی کی چیز. سگڑ یعنی چالاک. کسی اور تو پاؤں دو دو، یہ میں نے ایک محاورہ ہے، اس میں یہ محاورہ آیا ہے تو اس کا معنی آپ کو پتہ ہی آسان ہے. یہاں جگہ کی طرف عکاسی کر رہا ہے تو یہ ظرف مکان ہے، اس کو ظرف مکان اسی لیے کہتے ہیں. غارت کرنا، خراب کرنا یا عکارت، الف کیف الف ریت یا عکارت کرنا. بگڑ جانا یا غصہ کرنا. کیوں، یہ تو آپ کو پتہ ہے، کیسے، کہاں وغیرہ الفاظ، کون، کب، یہ تو حروف استفہام ہے یا حروف افہام. چلیے یہ بھی میاں سورج ہی کی مہربانی ہوگی، جلدی گھر بھاگ گئے ہوں گے. سورج کی باتیں سورج ہی جانے. کمر تھام کر چارپائی پر بیٹھ جاتا ہے یعنی لکڑہارا. کچھ کھانے کو لاؤ، کیا پکایا ہے آج. اس بیچارے کو بھوک نے نڈال کر دیا ہے، اس کو ہوش حواس ہی نہ رہے ہیں بیچارے کو. یہاں جو بیوی وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگی ہے، کل کیا ہوا، آج کیا ہوا، پرسوں کیا ہوا، دلیلیں سنانی شروع اس نے کی. لکڑہارا ان تمام باتوں کو کاٹ کر قطع کلامی کر کے ان سے کہتا ہے کہ مجھے بتائیے آج تو نے پکایا کیا ہے، ذرا پہلے اسی کو دیکھتے ہیں. یہاں تو میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، یعنی مجھے سخت بھوک لگ چکی ہے. بیوی پکاتی کیا تمہارا سر ہو، یہاں سے سونے یعنی یہاں سے اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیا گیا ہے. کیا چون کلر انہایت یعنی پکاتی کیا تمہارا سر. جو لوگ کام پر سے اتنی جلدی گھر بھاگ آتے ہیں ان کے یہاں خاک دول پکا کرتی ہے. پیسے دیے نہیں اور کھانا مانگنے کو آن موجود ہوئی. آن کا مطلب ہے فوراً، یعنی آپ پیسے دیتے نہیں، آپ کام چور ہو، کام پر سے جلدی آتے ہو. اور گھر میں کیا پکتا، یعنی یہاں کچھ بھی نہیں، یہاں خاک دول پکتا. جو محنت جس طرح کا کرتا ہے اسی طرح کا کھانا پینا، کھان پان اس کو ملتا ہے. لکڑہارا جو کماتا ہوں لا کر تمہاری جھولی میں ڈال دیتا ہوں، اور کیا چاہتی ہو. ارے بیوی، جو میں کماتا ہوں آپ کی جھولی میں، آپ کے جیب میں ڈال دیتا ہوں، آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. شکایت تو مت کیجیے، اللہ کا شکر کیجیے کہ جو بھی مجھے ملتا ہے، چاہے 10 روپیہ 100 ہوں، 1000 ہوں، لاکھ ہوں، وہ تو آپ کے حوالے ہیں، وہ تو آپ کے، بالکل وہ تو آپ کے قبضے میں ہے. اور اس وقت یہ شاکی ہونا، شکایت کرنا، یہ کہاں کی دانائی ہے. جنگل میں پیسے تو اگتے نہیں کہ بہت سے توڑ کر لایا. یہ کڑوی کڑوی باتیں ایک دوسرے کو سناتے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی باتیں بچو، یعنی کڑوی کڑوی باتیں ایک دوسرے کو سناتے ہیں. گھر کا ماحول انہوں نے خراب کر دیا ہے. اور بچوں یاد رکھنا، جس گھر میں ایسا ماحول ہوگا وہاں کے ماں باپ لڑتے ہوں گے، بچوں سے لڑتے ہوں گے، آپس میں لڑتے ہوں گے، بچے ان سے لڑتے ہوں گے، تو وہ بچے بھی ویسے ہی رذیل قسم کے ہوتے ہیں، شریر قسم کے ہوتے ہیں. ان کے مزاج میں تفنن ہوتا ہے. لہٰذا بچوں، ایسے ماحول سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے. دو ہی چیزیں انسان کی پرسنالٹی جو ہے وہ پروموٹ ہوتی ہے، صرف دو چیزوں سے. ون از کہ جو انسان کی پرسنالٹی ہے اس میں گھر کا ماحول ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیسا ماحول ان کے یہاں ہے. پلس یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے کہ جینز بڑے میٹر کرتے ہیں. یہ سائنس ہے، قرآن ہے، اور اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، لہٰذا اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اچھے ماحول میں جو ہی آپ رہو گے تو اچھا سیکھو گے. صحبت سالے ترا سالے کن، صحبت تالے ترا تالے کن. جیسی صحبت تو یا جیسا انوائرمنٹ ملے گا آپ کو ویسا ہی بننا پڑے گا. محنت بیوی، محنت کرو تو جنگل میں ہی پیسے اگنے لگے. یہ بات بہت پیاری سنا رہی ہے بیوی، مگر تم جیسے کام چور تو سونے کی کان سے بھی خالی ہاتھ آتے ہیں.
مگر تم جیسے کام چور تو سونے کی کان سے بھی خالی ہاتھ آتے ہیں۔ یہ کیا پیاری بات سنا رہی ہے۔ یعنی اس نے کہا جب اس کو پیسے تو ملتے نہیں جنگل میں، وہاں پودے کو اگتے نہیں، جس طرح میوے لگتے ہیں اس طرح پیسے نہیں اگتے ہیں وہاں پیڑوں پر، تو لیکن اس نے کہا اب جیسے کام چور بڑے بڑے کان سے بھی وہاں واپس خالی ہاتھ آ سکتے ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی کام چور کسی اچھی جگہ بھی جائے تو وہاں بھی نہیں لاتا ہے۔ اب جب وہ مطلب ایسی جگہ جائے جہاں سے کمانے کے کوئی چانسز زیادہ اوسر مواقع موجود نہ ہو تو وہاں کیا لائے گا۔ یعنی بی یہاں آیا، یہ وہ پہلی لائن جو پیج نمبر 106، یہ جو ہے یہ اس میں، یہ بچوں اس میں اشارہ ہے، جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کو مشار الیہ کہا جاتا ہے۔ بی جو ہے یہ حرف عطف ہے۔ سورج ہی کی مہکا کے یہ تو بتایا ہے، جلدی گھر بھاگ گئے ہوں گے۔ کچھ جو ہے بچوں یہ گرامر کی روح سے عدد معین میں آتا ہے، لیکن پھر اس کے دو قسمیں ہیں، عدد غیر معین یعنی پتہ نہیں ہے، غیر معین میں یعنی یہ صفت میں آتا ہے لیکن عدد غیر معین ہے۔ آج کل پرسوں یہ ٹائم ہو تو اس لیے ظرف زماں ہے جو زماں کو دکھاتا ہے۔ میں نے بتایا ابھی کہ جو کوشچن مارک ہے اس کو ہم علامت استفہام کہتے ہیں۔ اچھا، آن میں نے بتایا علمدہ نون، آن کا مطلب ہے فوراً، ٹیکسٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آن کیا معنی دیتا ہے۔ ہم نے ایک نظم میں جو نذیر احمد کی مفلسی ہے، نذیر اکبر آبادی کی، تو وہاں سے ہم نے آن لفظ کو پڑھا ہے 3 جگہ، تو وہ آن روٹی بھی معنی دیتا ہے، عزت بھی معنی دیتا ہے، اور یہاں اس نے دوسرا معنی دیا، لہٰذا کسی معنی کے کسی لفظ کے ایک کوئی معنی نہیں ہوتے۔ چلو آگے، لکڑہارا آج میں نے 3 درخت کاٹے تھے مگر کیچڑ اس قدر تھی کہ جمن چھکڑا نہ لا سکا۔ لکڑی شہر میں نہ پہنچ سکی، مجھے پیسے کہاں سے ملتے۔ ہاں آج جنگل میں ایک عجیب بات ہوئی، کانپ کر میں ڈر کے مارے کانپ اٹھا۔ اب لکڑہارے نے اپنی دلیل سنائی، آج کی بات کیا ہوتا۔ اس نے کہا کہ میں نے آج 3 درخت کاٹ ڈالے تھے مگر وہاں سے کیچڑ یعنی رب وتھیں، بارش برسنے کی وجہ سے ظاہری بات ہے کہ کیچڑ ہی زیادہ تھا۔ یعنی ہم آج ٹریکٹر یا کوئی گاڑی لیتے ہیں، یہاں زمانے کے مطابق جمن چھکڑا کے کسی جو چیز لادنے کے لیے آتی ہے تو اس کی بات کی گئی ہے۔ لکڑی شہر میں نہ پہنچ سکی لہذا مجھے آج پیسے نہیں ہیں، مگر جنگل میں ایک عجیب و غریب بات ہوئی، میں کانپ گیا، میں سہم گیا، میں ڈر گیا، میرے بدن پر کپ کپاہٹ طاری ہوئی اور میں یہاں بھاگ کر میں ڈر کے مارے آپ کے پاس پہنچ گیا۔ بیوی ڈر گئے، خدا جھوٹ نہ بلوائے، 3.25 گز کے انسان اور ڈر گئے، بچے ہی تو ہو بیچا بھی دکھائی دے گا۔ یعنی جھوٹ نہ بلوائے یعنی جھوٹ بولنے کی نوبت نہ آئے، جھوٹ نہ بولنے کی نوبت آئے۔ جب یہ بات بتائی جا رہی تھی ماحول سناٹا سے بھر گیا، سنسان ہوا، سب ڈر گئے کہ بات کیا ہوگی، جنگل میں کیا واقعہ پیش آیا جو واقعہ لکڑہارا سنانے جا رہا ہے۔ لکڑہارا کسی کی بات تو سن لیا کرو، معلوم ہے وہاں کیا ہو رہا تھا۔ درخت باتیں کر رہے تھے، ایک درخت نے مجھ سے کئی باتیں کی۔ لکڑہارا اپنی بیوی سے کہہ رہا کہ جنگل میں آج پیڑ پودے ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، اور ایک پیڑ ایسا تھا جس نے مجھ سے کئی باتیں کیے، مجھ سے اس نے بہت کچھ کہا ہے، چند باتیں اس نے مجھ سے کیے ہیں، لہٰذا انسان کی عقل ہی حیران رہ جاتی ہے ایسا کیا ہو رہا ہے۔ تو بچوں یہ تو تھی آج کی بات، آج کی کلاس یہ ختم ہوئی۔ نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں ہم یہاں سے آگے بڑھائیں گے اس سیریز کو۔ السلام علیکم۔